باب الحسین علیہ السلام یا الہ العالمین بحق نبی المعصومین و بحق سیدۃ نساء العالمین قریش پر جہاں حبیب ذکر شاہ کربلا پوچھی ہوئی ہے، میرے اللہ سے اپنی عافیت کے لیے ساتھ کرنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے صدقے میں والے رہا تاج الوجود ہم سب کو ساتھ کا صدا چند مہمان جو کہ وضاحت کرنا ہم سب کی عزائم کے فکان میں اضافہ کرنا۔ حضرت زہرا کی صدقے میں نظام انسان اپنے دل کو بمثل اور تبدیل کرنے کی توفیق عطا۔ بے گناہ مومنین جو قید ہیں عذاب کے سلسلے میں کسی اور سلسلے کی وجہ سے بے گناہ قید ہے، میرے اللہ کو رہائی نصیب کرنا۔ بے اولادوں کو سائیدہ بیٹیاں بڑی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی جن کے والدین دنیا سے کچھ کر کے ان کے درمیان پورا کرنا، جن کے موجود ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا کرنا۔ علی فصل کلام کی صدر صدر کی توفیق عطا خیر میں اضافہ کرنا۔ جتنے موالی علیہ حیدر کربلا کو ریاض پر جہاں جہاں بھی حسین علیہ السلام کے نام پر خرچ کرتے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیق عطا کرنا۔ وہ جو ہم کی قبولیت کے لیے امام ادارہ کی قبول میں تعجیل کے لیے بآمد بلند صلی اللہ گرو کی خدا سے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه الحمد لله الذي نزل قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبيب والشبر عاصم طوبى والسفر أشجع المتين أشرف المكين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الولي الولي السيد الرزي الإمام البصير الحاكم بالنص الجلي المخلص الصفي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق القطائب والشهاب الساكب منتقي دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدمت شہداء کربلا کے پیش نظر بالخصوص اصحاب و جانشراں میں امام علی مقام حسین بن علی علیہ السلام کی عظمتوں پر بآواز بلند حسینی صلوات کی تلاوت
سامعین عزیز کا موالیان حیدر کرام، فرزندان عالم اسلام، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، حمد و ثنا ہے اس منعم حقیقی کے واسطے کہ جس کی نعمت عظمیٰ کو علی کی ولایت اور حسین کی عظمت کہا جاتا ہے۔ درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ اور اصطفیٰ بندوں پر کہ جن کے نقش پا پہ چلتا ہوا کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب قرار پاتا ہے، آخرت میں بھی سر بلند قرار پاتا ہے، اور تا صبح قیامت، تا ظہور حجت، بے شمار لعنت اس شجرہ خبیثہ پر، اس شجرہ ملعونہ پر کہ جن کی بلدیتوں کے فیصلے جلدوں میں ہوتے تھے، برابریاں علی کی کرتے ہیں۔ بے شمار پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اعضائے سلسلے کی اس چھٹی نشست میں اس بس میں ہیں کہ جس فرش سے بہتر کائنات میں کوئی اور فرش نہیں۔ مہمان سکن آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے حکمت الہیہ اور ولایت معصوم۔ سلسلہ گفتگو جہاں تک پہنچا آپ اس سے آشنا ہیں۔ بات ہوئی کہ حکمت کیا ہے، بات ہوئی کہ حکمت اللہ نے نبیوں کو عطا کی۔ آج دیکھتے ہیں آیا قرآن کے اندر کسی ایسی شخصیت کا بھی تذکرہ ہے کہ جو نبی نہیں تھا اور اسے حکمت عطا ہوئی، جو نبی نہیں تھا اور اسے حکمت عطا ہوئی۔ سورہ لقمان ایڈریس آیت کا 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان سے کہا، یہاں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ ہمارے یہاں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ نبی نہیں تھے۔ یہ اتنی معرکت العرب بحث نہیں ہے، نہیں تھے تو نہیں تھے، جب نہیں تھے تو نہیں تھے، ہوتے تو ہم تسلیم کر لیتے، آتھینٹک ذرائع ہمیں بتا رہے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں لقمان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو حکمت اس نے نبیوں کو دی وہ غیر نبی لقمان کو دے رہا ہے، اور یہ کہہ کے دے رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اللہ عطا کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ أَنِ اشْكُرْ، لقمان کو سلیقہ بھی سکھایا کہ دیکھ تجھے حکمت دی ہے، اب تجھے یہ چاہیے اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ضعف لگے، یہ آیت قرآنی ہے بابا کہ لقمان کو حکمت ملی اور اسے کہا اللہ کا شکر ادا کر۔ اے لقمان تجھے حکمت مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ چلیے اس روایت کی طرف جو میں نے پیش کی تھی کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ الحکم وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لقمان کو حکمت ملے تو اللہ کہتا ہے شکریہ ادا کرو، ولا والوں تمہیں باب مدینۃ الحکمت مل گیا، تمہیں علی مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں اس نے علی جیسا پیر عطا کیا ہے۔
مدینۃ الحکم ملا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملا۔ اس نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نعمت دہندہ، نعمت دینے والا، اور خود وہ نعمت۔ یہ قانون عقلی ہے کہ جو نعمت عطا کرے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی قانون روایتوں نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو مخلوق کا احسان فراموش ہو وہ خالق کا بھی احسان فراموش ہوتا ہے۔ جملہ روک کے کہہ رہے ہیں، مخلوق میں سے جو نعمت عطا کرے اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ تو اب جائیے گا گھر، اگر ماں زندہ ہو تو قدم چومیے گا، ماں تیرا شکر تو مجھے بچپنے میں عزاداری سید الشہداء میں لے کے جاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے وہ ماں عطا کی جس نے میرے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ عزاداری سید الشہداء۔ والدین کا شکریہ ادا کیجیے جنہوں نے آپ کو عزادار بنایا۔ بارگاہوں کا شکریہ ادا کیجیے، ان بارگاہوں میں پڑھنے والے مجھ جیسا کرے کوئی گنہگار آ جائے تو اس کا بھی تھوڑا بہت کر دے، ورنہ جو علماء کرام آتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیجیے، جو صاحبان محراب ہیں ان کا شکریہ ادا کیجیے، ان ماتمی جلوسوں کا شکریہ ادا کیجیے، حسین کا شکریہ ادا کیجیے۔ اے حسین، آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم آپ کے عزادار ہیں۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لفظ رک کے کہہ دوں، آل محمد کا شکریہ ادا کیجیے کہ آل محمد نے آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ تو آل محمد کا شکر اگر ادا کریں گے تو خدا کے شکر کی طرف آپ بڑھ جائیں گے، اور جو بھی نعمت آپ کو ملے اس نعمت پر شکریہ بنتا ہے۔ کیوں؟ اگر ادا نہیں کریں گے تو یہ کفران نعمت ہوگا۔ اور میں ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، معصوم کا کلام ہے۔ معصوم نے فرمایا، نعمت لا تشکر، وہ نعمت کہ جس پر شکریہ ادا نہ کیا جائے، کسیئات لا تغفر، اس گناہ کی مانند ہے جس پر توبہ نہیں کی جاتی۔ معصوم کا کلام، وہ گناہ جس پر توبہ نہ کی جائے اس پہ عذاب ہوتا ہے، اور جو نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ لطیف سی بات ہے، اصول فرمائی، آپ نے بات کو آگے بڑھائی۔ شکریہ ہے کیا؟ تو شکر پروردگار جو بجا رہا ہے، یہ شکر ہے کیا؟ یہ شکریہ ادا کیسے ہو؟ سوال ہے۔ شکر کہتے ہیں نعمت کے جائز استعمال کو۔ آپ جانتے ہیں میں یہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، نہیں کیے بغیر رہ نہیں سکتا، مجبوری ہے منصبی۔ شکر کہتے ہیں نعمت کے جائز استعمال کو، یعنی جو نعمت اس نے دی ہے اس کا جائز استعمال کرو، یہ شکر کہلاتا ہے۔ آنکھیں دی ہیں تو جائز استعمال کرو، کان دیے ہیں تو جائز استعمال کرو، چہرہ دیا ہے تو جائز استعمال کرو، قدم دیے ہیں تو جائز استعمال کرو، سینہ دیا ہے تو جائز استعمال کرو۔ جو نعمت اس نے دی ہے اس کا جائز استعمال کرو۔ مال دیا ہے تو جائز استعمال کرو، زر دیا ہے تو جائز استعمال کرو، اولاد دی ہے تو جائز استعمال کرو۔ اور رک جاتے ہیں، کتنی نعمتیں اس نے دی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت الیوم اکملت
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. غدیر کے میدان میں کہا میں نے تم پہ نعمت ولایت اتار دی ہے. تو جسے علی ولی اللہ ملا ہے وہ اس کا شکر کیسے بجا لائے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جسے ولایت ملی ہے، ولایت کا شکر کیا ہے؟ ولایت کا شکریہ کیا ہے؟ ولایت کا جائز استعمال کیا ہے؟ رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کی وساطت سے، ڈیجیٹل میڈیا کی وساطت سے، پرنٹ میڈیا کی وساطت سے جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، ولایت کا جائز استعمال یہ ہے کہ بنام ولایت تقسیم بندی نہ ہو، بنام ولایت فرقہ بندی نہ ہو، بنام ولایت تولیوں میں تقسیم نہ ہو. جو علی ولی اللہ پڑھے وہ ایک نظر آئے. بندہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ بڑا ہی اچھا کرتا ہے. جی اسی بھی کریں گے تو کل ساری لال بھی کرے گی. یہ بڑی بڑی گل ہے کہ اسی ہزاروں کے مجمے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بندہ کرنا ہوئے نا ویسے سر بولتا رہتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، صبح کے ساتھ دل بولنا. ولایت کا جائز استعمال کیوں؟ اور دیکھیے اتنی اگر دقیق انداز میں، اتنی دقیق بحث آپ نے اتنی آسان انداز میں سماعت فرما لی تو پھر میں رکتا نہیں، میں بوکر نہیں کرتا. میں ایک جملہ اور پیش کر دیتا ہوں. جب آپ کسی نعمت پہ شکر کرتے ہیں، نعمت پہ شکر کرتے ہیں، اس شکر کے نتیجے میں ایک اور شکر لازم ہو جاتا ہے. یعنی اگر خدا نے آپ کو اولاد عطا کی، مثلا خدا ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کرے، آپ نے شکر ادا کیا تو خود اس شکر کے نتیجے میں ایک اور شکر لازم ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. اچھا ہوگا کیا؟ بینیفٹ کیا ہے؟ جی ہمیں تو پروفٹ ہی پروفٹ چاہیے نا، لاس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، نقصان تو ہم چاہتے نہیں ہیں. والا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے نعمت کو مزید بڑھا دوں گا. نعمت ہے جائز استعمال. میں رک کے جملہ کہتا ہوں، یہ ممبر ہے. ممبر کس لیے ہے؟ کہ یہاں آقا آئیں اور بیٹھ کے خطاب کریں، مولانا آئیں اور بیٹھ کے خطاب کریں، روزہ خان آئے اور بیٹھ کے خطاب کریں، دست ادب جڑنا. اگر اس ممبر کو اس کا جائز استعمال کوئی نہ کرے اور فار ایگزامپل پنکھا ٹھیک کرنا ہو تو وہ کہے اٹھاؤ ممبر، اس پہ چڑھ کے پنکھا ٹھیک کرتے ہیں تو خدا اس کی تاثیر چھینے گا، کیونکہ نعمت کی قدر نہیں کی. تو جنہوں نے علی کو اپنے مقام سے نیچے رکھا، اللہ نے علی کی ولایت ان سے چھین لی اور نتیجے میں انہیں علی کی محبت سے دور کر دیا. جس نے نعمت کی قدر نہیں کی ولایت پائی، اس سے نعمت چھن گئی. اب جس نے قدر کی وہ آج بھی اپنا گھر بار قربان کرنا چاہتا ہے اس عزاداری سے شہدا پہ، اس ولایت علی ابن ابی طالب پہ. ہاں کیوں؟ قدر کر رہے ہیں، کرتے رہیں، یہ نعمت بڑھتی رہے گی. حکمت کی قدر کرتے رہیں، یہ نعمت بڑھتی رہے گی. علم کی قدر کرتے رہیں، یہ نعمت بڑھتی رہے گی. دیکھ رہے ہیں نا، لقمان تسلی کا سکھایا اور بتا ہمیں رہا ہے آنیش کو لقمان شکریہ ادا کرو. اچھا پھر وہی آیت کا ٹکڑا، آخری ٹکڑا سورہ لقمان آیت 12 کا فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے
تو مجھ پہ احسان نہیں کرو گے، لے نفس ہی اپنے لیے شکریہ ادا کرو گے، یعنی میری ذات پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت یعنی نعمت کو جھٹلانا، نعمت کو ایڈمائر نہ کرنا، جو کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو کرتے رہو، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ حمید ہے، یعنی پوری کائنات مل کے اگر اس کو مان لے تو اس کا کچھ نہیں جاتا، نہ مانے تو بھی کچھ نہیں جاتا۔ بھائی اسے تو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، جو بینیفٹ مل رہا ہے خود بشر کو مل رہا ہے۔ پوری کائنات اسے مانے تو بھی اسے بینیفٹ نہیں، نہ مانے تو بھی اسے بینیفٹ نہیں۔ پوری کائنات رسول کو مانے تو بھی رسول کو بینیفٹ نہیں ہے، نہ مانے تو بھی رسول کو بینیفٹ نہیں ہے۔ پوری کائنات اسی طرح مل کے علی کو مانے تو بھی بینیفٹ علی کو نہیں ہے، اگر نہ مانے تو بھی بینیفٹ علی کو نہیں ہے۔ کائنات اللہ کو نہ مانے اس کا جاتا کچھ نہیں، کائنات رسول کو نہ مانے اس کا جاتا کچھ نہیں، کائنات علی کو نہ مانے اس کا جاتا کچھ نہیں، لیکن جسے علی نہ مانے اس کا بچتا کچھ نہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، تعبیر قرآنی ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے، یہ سودا گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا جائے جہنم میں۔ ولایت علی نعمت عظمیٰ ہے، جو اس پہ شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو محبت علی پہ شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا دشمنی کون لے گا ہماری بلا سے، اس لیے کہ پہنے وہ جسے بھی پہننے کا شوق ہے، اپنی مرضی سے کوئی پہننا چاہے تو بے شک پہنے وہ جسے بھی پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے۔ جو مجھے پہلے یا دوسرے دن کہا گیا تھا کہ آقا سلام کے معنی انہیں واضح کر دیجیے گا، لیکن میں نے ابھی تک کیے نہیں تھے کہ شاید پہلے کر چکا ہوں، لیکن آج آپ نے اتنی دل سے سلوات پڑھی تو جی چاہتا ہے کہ میں پیش کر دوں اور اس مومن کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ درود بھیجتا ہے اور ملائکہ بھیجتے ہیں، اے علی والو، یا ایھا الذین آمنوا، میں بیگانوں پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا، اس نے درود بیگانوں سے نہیں بلا والوں سے مانگا ہے۔ پڑھی ہے نا تو ایک اور روایت اس پہ سنا دیتا ہوں۔ روایت کہتی ہے انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، ابراہیم کو
خلیل بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ لکثرت صلاۃہ علی محمد و آل بیتہ. ابراہیم کثرت سے آل محمد اور محمد پہ درود بھیجتے تھے، اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا. ابراہیم خلیل اللہ بنا کثرت صلاۃ کے نتیجے میں. تو اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. بلا والوں تم بھی بھیجو. مطلب کیا ہے؟ خدا کی صلاۃ اور ہے، اس کا درود بھیجنا اور ہے، ملائکہ کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا درود بھیجنا اور ہے. کیٹاگرائز کر رہے ہیں، تینوں اور ہیں. اللہ کا درود اور، ملائکہ کا درود اور، ہمارا درود اور. پہلے مثال لے لیتے ہیں پھر بات واضح ہوگی. ایک شخص کا اپنا باغ ہو اور اس نے اس میں کسی کو مالی رکھا ہو. باغ اس کا ہے، پھولوں کا باغ ہے، مالی اس میں کسی کو رکھا ہوا ہے. ایک دن مالی نے کیا کیا، جو کہ اس کا نوکر ہے، ہاں اس نے کیا کیا، مالک کی اجازت کے بغیر اس کے باغ سے 15، 20، 25، 30، 35 بہترین پھول چنے، ایک گلدستہ بنایا، لا کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور آپ کے لیے لے کے آیا. مالک خفا نہیں ہوگا کہ باغ بھی میرا، مجھ پہ کون سا احسان کر رہا ہے. مالک خوش ہوگا کہ دیکھو اس نے میرے باغ سے مجھے گلدستہ بنا کے دیا، لیکن اس کا فائدہ مالک کو نہیں ہوگا. بھائی وہ یہ مارکیٹ میں جا کے بیچتا اگر گلدستہ تو اسے تو پیسے ملتے، یہاں تو مل نہیں رہے ہیں. فائدہ تو اسے نہیں ہو رہا، الٹا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ جو پیش کر رہا ہے. این ممکن ہے اسے کوئی انعام مل جائے، این ممکن ہے اس کا اعتماد بڑھ جائے، این ممکن ہے اس کے وظیفے پہ اضافہ ہو جائے. فائدہ اسے مل رہا ہے. اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. علی والوں تم بھی درود بھیجو. اللہ کا درود ہے برکتیں نازل کرنا، ملائکہ کا درود ہے اظہار پاکیزگی، ہمارا درود ہے دعا کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے اللہ رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر. میں دعا نہ بھی کروں تو اللہ مرکز رحمت ہے، وہ رحمتیں اتارتا رہے گا. ملائکہ ان کی پاکیزگی کا اعلان کرتے رہیں گے. لیکن میں اگر دعا کر رہا ہوں، نتیجہ وہی ہے جو مالی نے مالک کو گلدستہ دیا تھا. میں کہوں گا اللہ ان پہ رحمتیں نازل کر، وہاں تو پہلے ہی رحمتیں ہیں، لیکن ان پہ رحمت کے نتیجے میں اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں اتارتا رہے گا. چیزوں کی جانب اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں اتارتا رہے گا. تو حضور والا جہاں سے میں بات روکی تھی سلوات آپ کی جلدی تو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اور جتنے نہیں تھا کبھی چھٹا دن ہو گیا، بندہ مومن کی فرمائش ہم نے پوری نہیں کیا. ٹھیک ہے، بابا علم سلوات کے دلاؤ فرمائش کا یہ بھی ہوتا ہے نقصان کی اپنا ذہن اسکپ ہو جاتا ہے. میری بات کہاں تھی؟ ٹھیک ہے، تو وہ اسٹرگل کر کے آپ کی سلوات کے دوران میں نے سوچ لیا کہ بات کہاں رکی ہوئی تھی. اگر آپ شکر کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر آپ شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے. اس نے حکمت ادا کی ہے، آپ کو باب مدینۃ الحکم ملا ہے. جو حکمت عطا کر رہا ہے وہ حکیم ہے. پھر یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بحث ہے. اب میں تو عادی ہو گیا آپ لوگوں کا، کیونکہ آپ سن لیتے ہیں اور پھر میں اس لیے کر دیتا ہوں. اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں سے کچھ صفات اس کی ذاتی ہیں
جنہیں صفات ذات کہا جاتا ہے، کچھ صفات صفات فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسم بھی ذاتی ہے اور اس کے اسماء بھی صفاتی ہیں۔ ایک اسم اس کا ذاتی ہے، وہ کون سا ہے؟ جی زندہ باد، جہاں سے جواب آیا، جہاں سے آیا، اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس کا اسم اللہ ذاتی ہے، وہ اسم اس نے کسی کو نہیں دیا، وہ اسم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان کی زور قلم اور زیادہ کرے، اہل ذوق ہیں آپ لوگ بھی، ذاتی اسم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ مصرع علی اللہ الیاذ باللہ، یہ مصرع علی اللہ ازل گفتم، یہ مصرع شہباز قلندر کی شان کے خلاف ہے۔ چاہے تو 20-25 گھنٹے کلانے کے لیے کوئی بات نہیں، ہر کوئی کے گھر آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ علی اللہ ازل گفتم، اللہ اس میں ذاتی ہے، حیران کیوں ہے؟ اس میں ذاتی اس نے کسی کو نہیں دیا۔ چلیے حیران کی دور کرتا ہوں، اس میں صفاتی کسی کو دیا؟ اس میں صفاتی دیے، یہی تو ولایت ہے، ذاتی نہیں دیا، صفاتی دیے۔ روایت نے کہا شکل لنا اسمین من اسمائہ، وہ محمود تھا، بندے کا نام محمد رکھا، وہ اعلیٰ تھا، بندے کا نام علی۔ اللہ نے اپنے اسماء سے ہمارے نام مشتق کیے۔ آپ بھی اولاد کے نام رکھتے ہیں، آل محمد کے نام پہ رکھتے ہیں نا، آل محمد میں سے محمد اور علی کا نام اللہ نے اپنے اسماء سے نکالا۔ وہ محمود تھا، بندے کو محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، بندے کو علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا، کنیز کو فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا، حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، حسین بنایا۔ آل محمد کے تو اسماء کی حقیقت ہی نہیں کھلی زمانے میں، اور نہ فقط اسماء کی، ان کی کلیتوں کی حقیقتیں بھی نہیں کھلی۔ کلیتوں کی حقیقت پیغمبر کی کلیت ہے ابو القاسم، اس محمد ابو القاسم، وہی آتا ہے آپ صلوات پڑھتے ہیں ابو القاسم ہے یا نہیں ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا امام حفتب یا امام حشتب سے، دونوں کے نام ملتے ہیں، یا امام حفتب سے پوچھا یا امام حشتب سے پوچھا۔ عرب میں کلیت ہوتی تھی نا، یعنی کسی کے منہ پہ وہ اس کا نام نہیں لیتے تھے، کیوں؟ اس کا نام لینا توہین شمار ہوتی تھی۔ جوان کے لیے جملہ کہوں گا، تہذیب یہ ہے، اچھے اخلاق یہ ہے کہ کسی کا نام اگر لیا بھی جائے تو تہذیب کے ساتھ، اور بہترین یہ ہے کہ اسے بھائی کہہ کے پکارا جائے یا کچھ اور کہہ لیا، نام ادب کے ساتھ دوسرے کا لینا چاہیے۔ عرب ایک دوسرے کے منہ پہ اس کا نام نہیں لیتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے، ابا الحسن، ابا عبداللہ، مولا حسین علیہ السلام، ابا الحسن، مولا امیر علیہ السلام، ابا القاسم پیغمبر۔ امام حفتب یا امام حشتب سے صحابی نے پوچھا، مولا یہ فرمائیے پیغمبر کی جو کنیت ہے یہ ابو القاسم کیوں ہے؟ تو مولا نے فرمایا ایک بیٹا اللہ نے جناب قاسم کی صورت میں دیا تھا جو واپس لے لیا، اس لیے پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ بات یہی رکتی تو لطف اتنا نہ آتا جتنا آگے چل کے آئے گا۔ وہ صحابی بہت سمجھدار تھا، ہر جملہ ہر کسی کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے،
بھائی کلم الناس علی قدر عقولہم، مولا نے فرمایا تھا لوگوں کی عقلوں کے معیارات کے مطابق ان سے گفتگو کرنی چاہیے. اس نے کہا مولا اگر مناسب جانے تھوڑی اور وضاحت فرمائیں گے؟ اگر مناسب جانے تھوڑی اور وضاحت فرمائیں گے؟ مولا نے فرمایا بیان فرماتا ہوں سنو. ابو القاسم، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، قاسم اسے کہا جاتا ہے جو بانٹتا ہے. اور علی کے لیے نبی نے فرمایا تھا انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. علی ہے قاسم النار والجنہ. اور ساری زندگی محمد نے علی کی پرورش باپ بن کے کی تھی، اسی لیے محمد کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. باطن ہے. علی قسیم النار والجنہ ہے. اور جب ایک لعین شخص نے آ کے علی کے سامنے کہا تھا نا یا علی آپ کے بابا تو جہنم میں ہیں، علیاذ باللہ، علی نے فرمایا تجھے نہیں پتا میں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں. یعنی علی فرما رہے ہیں میں جنت بھی دوں گا میں جہنم بھی دوں گا. اپنے بابا کو تو میں جنت پہنچاؤں گا، لیکن جو میرے بابا کو کافر کہے گا اس کے باپ کو جہنم ضرور پہنچاؤں گا. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرہ حیدری، حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام آواز بلند کون ابو طالب؟ کہا قسیم النار والجنہ علی ہیں، اور اس لیے پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. یہ حقیقت تو اس پہ بھولے گی نا جو باہر ولایت میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہوگا. جو نہیں ہونا چاہتا ہوگا اسے تو یہ در نایاب نہیں ملیں گے نا. اور مامون کا دربار تھا، مولا رضا علیہ السلام. مامون نے مولا سے کہا مولا سمجھ نہیں آتی اس روایت کی. کون سی؟ کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہیں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، بندے دیکھ کے کلام کیا جاتا ہے. مولا امیر فرما رہے ہیں. ہاں مامون نے مولا رضا علیہ السلام سے کہا کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہیں سمجھ نہیں آتی. فرمایا تم نے پیغمبر کی روایت نہیں سن رکھی؟ مولا کون سی؟ کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق یعنی کفر ہے. اس نے کہا مولا بالکل سن رکھی ہے. کہا بس اتنی سی تو بات ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے. زندہ باد. نفاق والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنی بات ہوئی، مولا دربار سے باہر آئے. اب ہوتا ہے نا جب کوئی اچھا خطاب کرے تو بعد میں داد و تحسین بھی دی جاتی ہے. کسی آقا نے بہت اچھا پڑھا تو آپ نے داد سے نوازا، بعد میں کہ قبلہ کمال کر دیا، آج تو آپ نے کمال پڑھ دیا، کمال کر دیا. مولا دربار میں تھے، مامون کا منہ بند کروایا تھا، ساتھ کوئی آپ جیسا مستانہ تھا. جو ہی مولا باہر نکلے انہوں نے کہا مولا کمال کر دیا، آج تو کمال جملے دربار میں ارشاد فرما دیے. مولا نے کہا سنو، وہ جواب دربار کی مناسبت سے تھا.
تیرے لیے جواب اور ہے. اس نے کہا مولا میرے لیے جواب اور ہے. جی جی تیرے لیے جواب اور ہے. تھینک یو بھائی, ابھی بیٹھے ہیں تو پچھلا مجمع بھی مجھے نظر آ رہا ہے. کہا تیرے لیے جواب اور ہے, اس کے لیے جواب اور ہے. اس نے کہا وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا علی قسیم النار والجنہ ہے. مولا رضا فرما رہے ہیں لیکن یاد رکھ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے علی جنت کو بھی خطاب کریں گے, علی جہنم کو بھی خطاب کریں گے. پل صراط سے دو طرح کے لوگ گزر رہے ہوں گے نا, یا تو منکر ولایت علی گزر رہا ہوگا یا علی جن ولی اللہ پڑھنے والا گزر رہا ہوگا. جب گزرے گا علی جن ولی اللہ پڑھنے والا علی جہنم سے خطاب کریں گے اور کہیں گے ہاذا علی, یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے. اور جب گزرے گا منکر ولایت علی علی جہنم سے کہیں گے ہاذا لک, یہ تیرا ہے, اسے تو رکھ دے. یہ تیرا ہے, اسے تو رکھ, یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے. اور جو بولا رک کے کہہ رہا ہوں, چور دیا چوروں نے, چور مزاج مؤرخوں نے علی کے سارے لقب چرائے. جس کے پاس ذاتی نہ ہو وہ چوری آئی تو کرتا ہے. کون کون سے لقب چرائے؟ کوئی لقب اٹھایا کہیں فٹ کیا, کوئی اٹھایا کہیں فٹ کیا. ایک لقب ہے جو نہیں اٹھا سکے. کون سا لقب؟ کون سا؟ قسیم النار والجنہ. آخری جملہ پھر منزل مسائل کی جانب بڑھ جاؤں گا. قسیم النار والجنہ کوئی نہیں چرا سکا. کیا چوری آتی نہیں تھی؟ آتی ہے. چور کو چوری آتی ہے, کر نہیں سکا. کیوں؟ اس لیے کہ قسیم النار والجنہ وہ ٹائٹل ہے جو کوئی نہیں چرا سکا. کیونکہ قسیم النار والجنہ کا مطلب ہے جنت اور جہنم بانٹنے والا. یہ چرا نہیں سکتے اس لیے کہ پرچیاں لکھوانے والے اور ہوتے ہیں, جنت بانٹنے والا نہیں. ہاں آپ بھی سرور میں ہیں, میں بھی اب تک اس جملے کے سرور میں. کوئی نہیں چرا سکتا قسیم النار والجنہ. اس لیے کہ قسیم النار والجنہ اگر کسی کو کہا تو اسے جنت بانٹنی پڑے گی. چلے رک کے جو نہ کہہ دے تو اگر اس طرح وصول فرمایا اسے جہنم میں بھی بھیجنا پڑے گا. اور جس بیچارے کو خود پتہ نہ ہو کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے, وہ کسی کو کیا بھیجے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پہ. جو قسیم النار والجنہ اس کی اولاد جنگلوں میں ہوتی ہے. آج 6 محرم آ گئے ہیں. دعا مانگ رہا ہوں جن کی چھولیوں میں اولاد نہیں ہے, اللہ تمہیں اگلے برس سے پہلے اصغر کا موقع عطا کرے گا. اور
جو صاحبان اولاد ہو جب آپ گھر جاتا وقت ملے تو ایک مرتبہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کا گلا چوم کے کہنا حسین تیرے اصغر کا بڑا ارمان عزادار و غریب کربلا نے کہا علم ناصر ینصرنا، کئی مقامات پہ کہا جن میں سے ایک مقام پہ جب یہ جملہ کہا خیام میں قبران بابا ہو گیا۔ حسین خیام میں آئے ہیں، بیویوں کو خاموش کر دیا، لیکن اصغر خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ حسین کہہ رہے تھے کون ہے جو میری مدد کرے، اصغر خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ میں اسی انداز میں جملہ پڑھتا ہوں، گویا علی اصغر کہہ رہے تھے بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے، اکبر رہا نہیں، قاسم بھیا رہا نہیں، مونو محمد مارے گئے، بابا چچا عباس مارے گئے، لیکن بابا گھبرا نہیں، تو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میں ہوں اصغر لیکن اکبر بن کے لڑنے کے لیے۔ اطمینان کے ساتھ سنتے آئیے گا، حوصلے کے ساتھ منزل بڑھاتا ہوگا۔ کوشش کروں گا پوری شہادت آپ کو سنا، کیونکہ رونے کے ایام میں نازدار ہوں۔ ہاں حسین ابن علی اصغر کو خاموش کروا رہے ہیں، لیکن اصغر روئے جا رہے ہیں یا میدان میں جانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ بس حضرت حسین نے علی اصغر کو تیار کروایا، میدان میں لے کے آئے ہیں۔ میدان میں آ کے علی اصغر کو بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، ہاتھوں پہ بلند کر کے عزاداروں عجیب جملے مقتل کے اندر ملتے ہیں۔ حسین نے فروف آپ یدہی اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ جملہ اٹھانے کے بعد علی اصغر کو کہا حل انا المذنب ام ھذا الرضی، اور فوج اشقیا اگر تم سمجھتے ہو کہ حسین قصوروار ہے تو تمہاری نظر میں قصوروار ہوں گا، اور میرے اصغر کا قصور کوئی نہیں ہے، اسے پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے اصغر کی جان بے لب تھی، وہی کیفیت تھی، میں بدل کے لفظ کہہ دیتا ہوں سمجھانے کے واسطے، جو مچھلی کے تاری ہو جاتی ہے، جب اسے پانی سے نکالا جائے تڑپنا شروع کر دیتی ہے، جب تڑپنے سے تھک جاتی ہے کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، جب اس سے تھک جاتی ہے ہلکے ہلکے لب ہلاتی ہے۔ اصغر پہ ساری کیفیتیں آئی، جب ساتویں کا پانی بند ہوا تڑپتا رہا، پھر عزاداروں تڑپنے کی سکت نہ رہی، کبھی دائیں کروٹ لیتا تھا کبھی بائیں کروٹ لیتا تھا، جب یہ سکت بھی نہ رہی کبھی لب ہلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے۔ غربت کا جملہ کہوں، 3 دن کی پیاس تھی، نہ شیر مادر ملا نہ پانی ملا، عجب نہیں ایک کیفیت وہ آئی ہو، لب کھلتے تھے تو بند نہیں ہوتے تھے، بند ہوتے تھے تو کھلتے نہیں۔ اللہ کھلتے تھے تو بند نہیں ہوتے تھے، بند ہوتے تھے تو کھلتے نہیں تھے۔ حسین عزاداروں جملہ کہتا رہتا ہوں، حسین محتاج نہیں تھے، اگر ٹھوکر مارتے فرات حسین کے قدموں میں آتی، لیکن نہیں عزاداروں چاہا جو ہلاک ہو دلیل سے، جو نجات پائے دلیل کے ساتھ۔ ایک مرتبہ کہا لوگوں مجھے پہچانتے نہیں ہو، یہ میری ابا میرے نانا کی ابا ہے، اور میری کبا میرے نانا کی کبا ہے، اور میرے سر پہ محمد والا امامہ ہے، اور میں محمد کا بیٹا حسین ہوں، میرے اصغر کو ایک بوند پانی پلاؤ۔ عزاداروں پانی پلانے کی التماس کر رہا ہے زہرا کا بیٹا، اور بدلے میں حرملہ سے اس لعین نے کہا ایک تا کلام الحسین،
حرما اللہ حسین کے کلام کو قطع کر عزادارو اس لعین نے 3 پھل والا تیر اٹھایا. دل دکھے تو معاف کیجئے گا لیکن میں کیا کروں، پردہ نہیں ڈال سکتا. 3 پھل والا جس کے 3 نوک ہوتے تھے، 3 نوکیلا تیر ہوتا تھا. اگر نوک ایک ہوتی نا پھر آپ کہہ سکتے تھے صرف گلا چیرا، لیکن اگر نوکے 3 تھی، درمیان والی گلے میں لگی تو یہاں بھی زخمی، سینہ بھی زخمی. اگر اوپر والی گلے میں لگی تو اصغر کا سینہ بھی چیرا گیا. نہیں پتا کہاں سے اصغر چیرا گیا، کہاں سے اصغر بچ گیا، لیکن بے غیرت نے حیوانوں والا تیر اٹھایا. اس لعین نے تیر مارا. روایت کہتی ہے فضو بے حد فلو من العزد الى العزد. علی اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک دبا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے. ایک جملہ رک کے کہہ دوں، اولاد والے کے لیے اصغر بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تمہاری جھولیوں کو آباد رکھے. اللہ تعالی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. بعض روایتوں نے کہا تیر اصغر کا گلا چیرنے کے بعد حسین کے بازو پہ لگا. اسی لیے تو جملہ کہا جاتا ہے اگر کربلا میں حسین کا بازو نہ ہوتا پھر جہاں جہاں تیر جاتا اور وہاں وہاں رباب کی کمائی. اجرکم اللہ تعالی، اجرکم اللہ تعالی. پڑھاؤ منزلیں، آمادہ ہے سننے کے لیے. بسم اللہ. قربان علی اصغر کا گلا زخمی تھا. عزادارو جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کی کوئی رگ کٹ جاتی ہے، گوشت کا کوئی ٹکڑا نیچے لٹک جاتا ہے، کوئی ٹکڑا باقی رہتا ہے. اصغر ذبح ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا گوشت کا کون سا ٹکڑا گلے کے ساتھ لٹک رہا تھا، کون سا حسین کے ہاتھوں پہ. اجرکم علی اللہ. لے لیجیے ساتھ اطمینان کے ساتھ. عزادارو لاشا تھا علی اصغر کا حسین کے ہاتھوں پہ. اور غیرت مندوں محلے میں کسی کا 6 ماہ کا بچہ اللہ نہ کرے مر جائے اور وہ اپنے بچے کے لاشے کو ہاتھ پہ اٹھائے، قریب والے کہیں گے تو باپ ہے برداشت نہیں کر سکتا، لاشا ہمیں دے دے. عزادارو لاشا نہیں لے سکتے تھے، نہ لیتے، لیکن اگلا ظلم کیا کیا. حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھا. حسین بن نمیر وہ لعین ہے جس لعین نے ایک تیر کا نشانہ بنایا، زہرا کے بیٹے کے لبوں پہ مارا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زخمی لبوں سے حسین کہہ رہے تھے میرے اللہ حسین تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہے اور تیرے نبی کی اولاد سے ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑ رہے. آج یوم علی اصغر ہے نا، میں پھر دعا دے رہا ہوں ہر بہن کی جھولی اللہ آباد کرے، ہر بے اولاد کو اللہ صاحب اولاد کرے. یوم علی اصغر پہ تیرا بچہ گھر نہیں ہونا چاہیے. ہاں تیرا بچہ اصغر کے نام کے جلوس میں جائے اور رات کو میری پردے دار ماں بہن بیٹی ایک شکر کا سجدہ ادا کرنا اور کہنا اے میرے باپ اور میرے اصغر کے بڑے ارمان، میرے اصغر کے بڑے ارمان. اللہ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھا. تم سے کیا وعدہ پورا کرتا ہوں، تمہیں شہادت پوری سناتا ہوں. حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کوئی 6 بار آگے بڑھے
کوئی 6 بار پیچھے ہٹے، کرو سال ماتمی بڑھتے کیوں تھے، ہٹتے کیوں تھے؟ بڑھتا اس لیے تھا غریب کربلا، اصغر کی ماں کو دکھاؤ، ہٹتا اس لیے تھا ماں دیکھ کے مر نہ جائے۔ اجرکم اللہ۔ 7ویں بار حسین نے رزم بقضائہ وتسلیما لامری پڑھا۔ حسین نے کہا قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خیام میں آئے ہیں، سب سے پہلی ملاقات، اللہ نے تجھے بیٹی بھی دی ہو، تجھے بیٹا بھی دیا ہو، تیری بیٹی 4-5 سال کی ہو، تیرا بیٹا کوئی 6 ماہ کا ہو، جب تو بیٹے کو لے کے گھر سے نکلے گا، واپسی پہ سب سے پہلا استقبال بیٹی کرے گی، بابا اور میرا بھیا مجھے واپس ملا دے۔ اللہ سکینہ نے استقبال کیا اور کہا بابا لگتا ہے اصغر کو پانی پلا کے لے آئے۔ حسین کیسے بتائے بیٹے پانی تو نہ ملا، اصغر کے گلے پہ دی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ ماؤں بہنوں کے حصے کا جملہ۔ اگلی ملاقات ام رباب سے تھی، کہا اصغر کی ماں رباب کدھر ہے؟ جب رباب آئی ہے، حسین نے ذبح شدہ علی اصغر بی بی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے کوئی ماں یہ منظر دیکھے، وہی مر جائے گی۔ رباب مری نہیں لیکن 2 بہن کیے، کہا مثلوں کا یظہر، اصغر تیری ماں قربان، اور تیرے جیسے بچے کو بھی ایسے ذبح کیا جاتا ہے اور جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا بیان کیا، کہا اصغر قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اصغر قرآن کہتا ہے اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے اور تم نے تو 6 والی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ بس آخری جملے ادادارو، اولاد والو، اولاد کی قبر حسین نے بنائی، اصغر کو دفن کیا، لیکن جب وہ آئی نہ شام 11 محرم، ادادارو لعین کہتے ہیں ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے، میری طرف دیکھنا۔ اب بغیرتوں نے زمین میں نیزے مارنا شروع کیے، ایک نیزے پہ حسین کا اصغر مارا ہوا۔ الظالمین وسيعلم الذين